السلام علیکم میرے پیارے ناظرین و سامعین، لیلۃ القدر کے حوالے سے ہماری 2 ویڈیوز آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ لوگوں نے 21ویں اور 23ویں شب ماہ رمضان میں خوب عبادات کی ہوں گی۔ آج ہم لے کر آئے ہیں شب قدر کی تیسری طاق رات یعنی ماہ رمضان المبارک کی 25ویں شب کو پڑھے جانے والی نوافل اور ان کی ادائیگی کا طریقہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی ماہ رمضان المبارک کی ان طاق راتوں میں بے پناہ عبادات کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی علامات کے حوالے سے ایک حدیث یوں بیان فرمائی ہے: یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہو، انتہائی پرسکون ہوتی ہے، اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ ہی گرمی، اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ آئیے اب جانتے ہیں ماہ رمضان کی 25ویں شب کو پڑھے جانے والے نوافل کی ادائیگی کا طریقہ۔ 25ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل 2 سلام کے ساتھ پڑھیں، یعنی پہلی 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور پھر دوبارہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ قدر اور 5 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں، انشاءاللہ درگاہ رب العزت سے بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اسی طرح 25ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں، اور 4 رکعت مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ نماز بخشش گناہ کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ پھر 25ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھیں۔ پھر 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں۔ یہ نماز قبر کے عذاب سے نجات کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اسی طرح 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے پڑھنے کے باعث عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح 25ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بھی بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ اس سورہ کو پڑھنے والے کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان المبارک اور شب قدر کی طاق راتوں میں کی جانے والی عبادات کو قبول مقبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔